الرحمن الرحیم قال دمنہ صدقت فیما وصفت، صدقت فیما وصفت، آپ اپنے بیان میں سچے، صدقت فیما وصفت، آپ اپنی تقریر میں سچے ہیں، آپ اپنی باتوں میں سچے ہیں، صدقت فیما وصفت۔ ایک عمدہ تعبیر، صدقت فیما وصفت، آپ نے جو کچھ بیان کیا اس میں آپ نے سچ کہا ہے۔ غیر انہ من لم یرکب الاہوال لم ینل الرغائب، یہ جملہ جانیں۔ غیر انہ من لم یرکب الاہوال لم ینل الرغائب، جو خطرات پر سوار نہیں ہوگا وہ اپنی تمنائیں یا آرزویں یا اپنی مرغوب چیزیں نہیں پائے گا۔ لم یرکب الاہوال، دیکھیے خطرات پر سوار ہونا، یہ تعبیر استعمال ہوئی ہے۔ اردو میں عموماً ایسا نہیں کہا جاتا خطرات پر سوار ہونا، خطرہ مول لینا، خطرات سے کھیلنا، یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ جو خطرات سے کھیلے گا نہیں وہ اپنے اعلیٰ مقاصد پائے گا نہیں۔ من لم یرکب الاہوال لم ینل الرغائب، جو خطرات سے نہیں کھیلے گا وہ مرغوبات نہیں پائے گا یا پا سکے گا۔ لم ینل، نال ینال نیلا، پانا۔ ومن ترک الامر الذي لعله يبلغ فيه حاجته هيبة ومخافة لما لعله يتوقع فليس ببالغ جسيما۔ لعله يبلغ فيه حاجة ومخافة، یہ حاجة هيبة ومخافة، هيبة ومخافة یہ مفعول له ہے من ترک الامر کا، ترک الامر اس کا مفعول له ہے هيبة ومخافة۔ لما لعله يتوقع، اگر یہ یتوقع ہے تو یہاں مفعول بھی کی ضمیر پوشیدہ ہوگی، ای لما لعله يتوقعه، لما لعله يتوقعه، اور مفعول بھی کی ضمیر کو حذف کرنا عام سی بات ہے، بہت حذف کر دیا جاتا ہے، مگر لما لعله يتوقع یہ پڑھیں تو کوئی محذوف نہیں ماننا پڑے گا۔ فلیس ببالغ جسیما، بالغ کا مفعول بھی ہے جسیما، جسیما بالغ اسم فاعل کا مفعول بھی ہے۔ جس طرح پہلا جملہ تھا غیر انہ من لم یرکب الاہوال لم ینل الرغائب، اسی طرح یہ بھی ایک قیمتی اور عمدہ بات کہی ہے۔ اور جو شخص ایسے کام کو کہ جس میں وہ اپنی حاجت تک پہنچ سکے چھوڑ دے، جو شخص ایسے کام کو چھوڑ دے جس میں وہ اپنے مطلب تک پہنچ سکتا ہے، کیوں چھوڑ دے؟ ہیبۃ و مخافۃ لما لعلہ یتوقع، ان کاموں سے ڈر کر اور گھبرا کر جن سے امید ہے کہ وہ بچ جائے۔ لما ہیبۃ، یہ جو لما ہے یہ ہیبۃ و مخافۃ سے متعلق ہے، ان کاموں سے ڈر کر اور گھبرا کر، ان کاموں سے ڈر کر اور گھبرا کر جن کاموں سے امید ہے کہ بچ سکتا ہے۔ لعلہ یتوقع ای للامر الذی یتوقع، ای للامر الذی یتوقعہ، جس سے وہ بچ سکتا ہے، جن سے بچا جا سکتا ہے۔ یتوقع کا ترجمہ کریں گے ان کاموں کے ڈر سے یا ان امور کے ڈر سے یا ان امور سے گھبرا کر جن سے بچا جا سکتا ہے۔ فلیس ببالغ جسیما، تو وہ
بڑے مقام کو پہنچنے والا نہیں ہے۔ تو وہ بڑے مقام کو پہنچنے والا جو رزق نہیں لیتا، وہ اعلیٰ مراتب تک نہیں پہنچ سکتا۔ کچھ پانا ہے دنیا میں اور کچھ حاصل کرنا ہے تو رزق لینا پڑے گا، آر پار کی لڑائی لڑنی ہوگی۔ یا ادھر یا ادھر والا معاملہ ہوگا، یا اس پار یا اس پار۔ ہاں، اس پار گئے تو عزت ہی عزت، اس پار رہے تو نقصان اور ذلت، دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ اور عالی حوصلہ شخص، حوصلہ شعار انسان یہ کام کر گزرتا ہے، کرتا وہ یہی کرتا ہے، تبھی وہ دنیا میں مقام اور مرتبہ پاتا ہے۔ جو چھوٹے چھوٹے امور کے ڈر سے بڑی باتوں کا اقدام ہی نہ کر سکے، بڑے کاموں کا اقدام ہی نہ کر سکے، وہ کبھی بڑے مراتب تک پہنچ ہی نہیں پائے گا۔ من ترک الامر الذي لعله يبلغ فيه حاجته، جو ایسے کام کو چھوڑ دے جس کام میں اسے امید ہے کہ اپنے مقصد تک پہنچ جائے گا، چھوڑ دے ان امور سے ڈر کر اور گھبرا کر جن سے بچا جا سکتا ہے، چھوڑ دے ان امور سے ڈر کر اور گھبرا کر جن سے بچا جا سکتا ہے، یعنی ان سے تو وہ بچ بھی سکتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ آپ جب دور کی منزل طے کرنے کے لیے نکلیں گے تو راستے میں کانٹے ہوں گے، راستے میں نشیب و فراز آئیں گے، راستے میں ممکن ہے سانپ بچھو بھی آئیں، ممکن ہے بھیڑیے اور تیندوے بھی آئیں، ممکن ہے صحرا بھی آئے، یہ سب چیزیں آ سکتی ہیں۔ مگر ان چیزوں کی وجہ سے بڑے مقاصد کو نہیں چھوڑا جا سکتا، ان سب چیزوں سے تو ہم بچ سکتے ہیں۔ ہاں، اور ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے انسان اپنے پاس کچھ نہ کچھ رکھتا ہے۔ جب بڑے سفر پہ نکلتا ہے تو وہ اپنے ساتھ صحرا میں پانی اور توشے کی ضرورت پڑے گی تو وہ بھی ساتھ لیتا ہے، اور بھیڑیوں سے اور تیندوؤں سے یا جنگل کے درندوں سے اس کو ڈر ہو تو ان سے بچنے کے لیے کوئی ہتھیار وغیرہ وہ بھی ضابطہ کرتا ہے۔ یہ سب چیزیں تو ہوتی ہیں، ان سب چیزوں سے بچا جاتا ہے۔ اب کوئی اگر انہی راستوں کی رکاوٹوں سے ڈر کر اور گھبرا کر بیٹھ جائے تو پھر کبھی وہ بڑے مقام اور مرتبے کو پا نہیں سکتا ہے۔ فَلَيْسَ بِبَالِغٍ جَسِيمًا أي فَلَيْسَ بِبَالِغٍ أَمْرًا جَسِيمًا، فَلَيْسَ بِبَالِغٍ أَمْرًا جَسِيمًا، جسیم کا مطلب ہوتا ہے کبیراً عظیما۔ وقد قیل، اور کہا گیا، ان خصالا ثلاثا لا يستطيعها احد الا بمعونة من ارتفاع الہمہ، تین عادتیں ایسی ہیں۔ دیکھیے خصالاً کے ساتھ ثلاثاً آیا اور اوپر اموراً کے ساتھ ثلاثتاً آیا تھا، مذکر کے لیے مؤنث اور مؤنث کے لیے مذکر، مگر مذکر اور مؤنث میں واحد کا اعتبار کیا جائے گا۔ خصال کا واحد ہے خصلتن جو کہ مؤنث ہے، اس لیے ان خصالا ثلاثا لن يستطيعها احد الا بمعونة من ارتفاع الہمہ وعظیم الخطر، تین کام ایسے ہیں یا تین خصلتیں ایسی ہیں جنہیں عالی حوصلگی اور بلند ہمتی ہی کی مدد سے پایا جا سکتا ہے۔ لن يستطيعها کوئی انہیں نہیں پا سکتا مگر من ارتفاع الہمہ حوصلے کی بلندی، وعظیم الخطر اور
عالی حوصلگی سے۔ خطر کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کا اہم ہونا۔ خطر کا ایک مطلب تو ہوتا ہے خطرہ، جسے کہتے ہیں ڈر اور خوف کے معنی میں، اور خطر یا خطورتن کا ایک معنی ہے گمبھیر ہونا۔ تو تین خصلتیں ایسی ہیں کہ کوئی انہیں نہیں پا سکتا مگر ہمت کی بلندی اور عظیم خطرے سے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، یا بڑی گمبھیرتا سے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یعنی آسانی سے نہیں پایا جا سکتا ان تین خصلتوں کو۔ کیا کیا ہے؟ منہا عمل السلطان، ان میں سے ایک ہے بادشاہ کا کام۔ عمل السلطان، بادشاہ کا کام، بادشاہ کے پاس رہنا، اس کی صحبت میں رہنا اور اس کے کاموں کو انجام دینا، یہ ہر کس و ناقص کا کام نہیں ہے۔ اس کے لیے ارتفاع الہمہ چاہیے اور عظیم الخطر ہونا چاہیے۔ وتجارت البحر، اور سمندری تجارت، اور سمندری تجارت۔ سمندر کی تجارت مشکل ہے، سمندر کا خطرہ، اور پھر سمندری قزاقوں کا خطرہ بھی کسی زمانے میں بہت زبردست رہتا تھا، آج کل بھی ہے، آج کل صومالیہ اور سوڈان وغیرہ کے قزاق، صومالیہ کے خاص طور سے قزاق دنیا بھر میں مشہور ہے۔ ان کے ملک کے پاس سے جہازوں کی بڑی گزرگاہ ہے، یورپ سے ایشیا آنے والے اور ایشیا سے یورپ اور امریکہ کو جانے والے تقریباً تمام جہاز یا اکثر جہاز ان کے ملک کے پاس سے، یعنی یورپ اور افریقہ کے بیچ میں سے جو گزرگاہ ہے سمندری، وہاں سے گزرتے ہیں۔ ہاں، انہیں قراصنۃ کہتے ہیں، عربی میں کیا کہتے ہیں؟ قراصنۃ، قراصنۃ البحر۔ تو صومالیہ کے قزاق آج بھی مشہور ہے، بڑے بڑے جہازوں پر حملہ کر لیتے ہیں اور مال تجارت لوٹ لیتے ہیں، یا تو ان میں ہوتا ہے، یا ان کے لوٹنے کی چیز نہیں ہوتی، مثلا تیل ویل ہوتا، عام طور سے جو لے جاتے ہیں تیل یا کوئی بھاری سامان ایسا لے جاتا ہے تو اس کو لوٹ کر کے وہ آگے کہیں بیچ نہیں سکتے، تب وہ جہاز اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں اور پھر پیسہ وصول کرتے ہیں، اتنا پیسہ دو اور لے جاؤ۔ بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ تو سمندری تجارت، لیکن پھر بھی آج کل آسان ہو گئی ہے، اس اعتبار سے آج کل آسان ہو گئی، مگر پھر بھی سمندر کا خوف تو رہتا ہی، کبھی سمندری طوفان آ جاتا ہے، کبھی سمندر میں طغیانی پیدا ہو جاتی ہے، کبھی جہاز غرق ہو جاتا ہے۔ ابھی ان دنوں میں، پچھلے دنوں ایک جہاز غرق ہوا، اس میں کچھ پاکستانی لوگ اور کچھ دوسرے لوگ تھے، سوار تھے، ڈوب گیا، ابھی اتا پتہ نہیں ہے، تلاش کیا جا رہا، ڈھونڈا جا رہا، اس کے اسباب، غرق ہونے کے یا گم ہونے کے اسباب سے بحث کی جا رہی ہے۔ خیر، تو تجارت البحر، سمندری تجارت، ومناجزۃ العدو، اور دشمن کا مقابلہ کرنا، ومناجزۃ العدو، اور دشمن کا مقابلہ کرنا، یہ تین خصلتیں ایسی ہیں کہ ہر کس و ناقص انہیں نہیں پا سکتا، ان کے لیے عالی حوصلگی اور بلند ہمتی چاہیے۔ وقد قالت العلماء فی الرجل الفاضل المروءہ، اور علماء نے بڑی مروت والے شخص کے بارے میں کہا، اس شخص کے بارے میں جو بڑا بامروت ہو، یا بامروت شخص کے بارے میں کہا، انہ لا یرى الا فی مکانین، اسے دو ہی جگہوں پہ دکھنا چاہیے، وہ دو ہی جگہ نظر آتا ہے، لا یرى الا فی مکانین، وہ دو ہی جگہ نظر آتا ہے یا اسے دو ہی جگہ نظر آنا چاہیے، ولا یلیق بہ غیرہما، ان دو جگہوں کے علاوہ تیسری جگہ اس کے شایان شان نہیں ہوتی، اما مع الملوک مکرمہ، یا تو بادشاہوں کے ساتھ اعزاز و اکرام پاتے ہوئے،
یا تو بادشاہوں کے ساتھ اعزاز و اکرام پاتے ہوئے، وَإِمَّا أَوْ مَعَ النُّسَّاكِ مُتَبَتِّلًا، یا عابدوں اور زاہدوں کے ساتھ ذکر اور دعا کرتے ہوئے۔ متبتلاً کا معنی ہے دعا کرنا، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اصل معنی تو ہے کہ ہر چیز سے کٹ کر کے، علیحدہ ہو کر کے۔ تو یہ مع النساک ناسک کی جمع ہے، عابد اور زاہد، تارک دنیا، جنہوں نے دنیا کو اور دنیا کی تمام چیزوں کو چھوڑ دیا اور عبادت اور زہد اختیار کر لیا، ان کو نساک کہتے ہیں۔ او مع النساک متبتلا، یا دنیا سے علیحدہ ہو کر عابدوں اور زاہدوں کے ساتھ۔ یہ دو ہی جگہیں ہیں جو بامروت شخص کے لیے مناسب ہیں، انہی دو جگہوں پہ نظر آئے گا اور نظر آنا چاہیے، ان سے ہٹ کر کے تیسری جگہ کوئی اس کے لیے مناسب نہیں۔ کالفیل انما جمالہ و بہاؤہ فی مکانین، ہاتھی کی طرح جس کی خوبصورتی اور رونق، جمال خوبصورتی، بہا رونق، ہاتھی کی طرح جس کی خوبصورتی اور رونق دو جگہ ہے۔ اما فی البریۃ وحشیا، یا تو وحشی بن کر جنگل میں، یا تو وہ وحشی بن کر کے جنگل میں رہے، گھومے پھرے آزاد ہو کر، او مرکبا للملوک، یا بادشاہوں کی سواری بن کر کے، یا بادشاہوں کی سواری بن کر کے۔ آج کل ہاتھی بھی بے غیرتے ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ بہادر شاہ ظفر کا، جسے انگریزوں نے بہادر شاہ ظفر کو قتل کیا تھا، ان کا ایک ہاتھی تھا، اور وہ شاہی محل پورا کا پورا لٹ گیا، بادشاہ کو رنگون بھیج دیا گیا اور شہزادے قتل کر دیے گئے، اور لال قلعہ پورا کا پورا اجڑ گیا۔ اب وہ جو ہاتھی تھا، اس ہاتھی کی نیلامی ہوئی، اور کوئی کسی پنساری نے، دلی کے کسی بڑے بنیے نے خریدا، پیسوں والے نے، اس کے یہاں بندھا ہوا تھا۔ کسی نے کہہ دیا، کسی دلی کے رہنے والے نے ہاتھی کو تانا دے دیا، کہاں بادشاہ کی سواری اور کہاں ایک پنساری کے گھر کی چاکری۔ کہتے ہیں، لکھا ہے ان پر کسی لکھنے والے نے، غالباً فرحت اللہ بیگ نے یا کسی ایسے ہی ادیب نے لکھا ہے، اس نے چیخ ماری اور وہی مر گیا۔ ہاتھی نے چیخ ماری اور مر گیا، وہاں موت آ گئی اس کو۔ کالفیل انما جمالہ و بہاؤہ فی مکانین، ہاتھی کی طرح کہ اس کی خوبصورتی اور اس کی رونق دو جگہوں پر ہے، اما فی البریۃ وحشیہ او مرکبا للملوک۔ قال کلیلہ خار اللہ لک فیما عزم لک علیہ، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آپ کے عزم میں خیر رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آپ کے عزم میں خیر رکھے، بھلائی رکھے ان کاموں میں جن کا آپ نے پختہ ارادہ کیا ہے۔ فیما عزم لک علیہ، آپ کا جن کاموں کے کرنے کا پختہ ارادہ ہے ان کاموں میں اللہ تعالیٰ خیر رکھے۔ خار یخیر، خار فی الامر، خار لک فی الامر، خار اللہ لک فی الامر کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں بھلائی دے۔ وَأَمَّا أَنَا فَإِنِّي مُخَالِفُكَ فِي رَأْيِكَ هَذَا، وَأَمَّا أَنَا فَإِنِّي مُخَالِفُكَ فِي رَأْيِكَ هَذَا۔ دیکھیے، خار اللہ لَكَ فِيمَا، یہ کہہ رہا ہے اللہ آپ کے فیصلوں میں پھر بھی بھلائی رکھے، میں اگرچہ آپ کی رائے کا مخالف ہوں ابھی بھی، ہاں ایسا نہیں کہ میں آپ کی رائے کا مخالف ہوں اور آپ میری بات نہیں مان رہے ہیں تو اللہ آپ کو ستیہ ناش کرے، اللہ آپ کو تباہ و برباد کرے۔ عموماً رائے کا اختلاف جہاں ہوتا ہے تو لڑائیاں جھگڑے ہو جاتے ہیں، اچھا میری نہیں مانتے، یہ نہیں مانتے، چلو چلو بھاگو جاؤ یہ وہ کرو۔ وَأَمَّا أَنَا فَإِنِّي مُخَالِفُكَ فِي رَأْيِكَ هَذَا، رہی بات میری، یا بہرحال میں تو آپ کی اس رائے کی مخالفت ہی کروں گا، میں تو آپ کی اس رائے کے خلاف ہی ہوں، بس۔